اسے جم کے سکولے کلے نے سانو پتہ لگ جاندہ اے کنے جوگا تے اے کنے جوگا تے جنہیں بنائی آپ ہون. میرا خیال اللہ تے انی عالم ما لا تعلمون ہے. اللہ تے او جاندہ جڑا کوئی بھی نہیں جاندہ. کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ حضرت ابراہیم دے متعلق اللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ علم نہیں سی کہ آگے چھال مار دے گا. اللہ نو پتہ سی جدوں لوڑ پئی مار دے گا. یہ پتر تے بھی چھری رکھ دے گا. اللہ ساری گل نو جاندا سی. پھر میرا سوال ہے کہ اللہ آزمایا کیوں؟ جی میں دسنا اللہ آزمایا کیوں؟ وہ دی وجہ میں دسن لگا. اللہ فرماتا ہے ہم نے آزمایا. جب وہ پورا اترا تو ہم نے اس کو لوگوں کا امام بنا دیا. پورا اترے تے امام بنایا ہے. 100/100 نمبر لئیے تے امامت مل دیئے. بتیاں تیتیاں والا امام نہیں ہو سکتا. حضرت ابراہیم نو آزمایا نے. اسی بھی بچیاں دے امتحان لائے نے. اللہ نے امتحان لیا. اسی ٹیچر اس واسطے امتحان نہیں لیندے بھئی بچے دا ذرا پتہ لگ جائے کنے جو گیا. سانو پتہ ہوندہ کنے جو گیا اور سارا سال جو کول ہی ہوندہ ہے. سانو نہیں پتہ کنے جو گیا. کیوں آزمانے ہیں کیوں پیپر لینے ہیں وہ میں دسنا. یہ جو نتیجہ نکلتا نا اس نتیجے تے پاس ہویا اعتراض نہیں کرتا. تو آٹھے چھو تو کوئی فیل ہویا ہی نہیں نا. تو ہم کی پتہ ہوگا سارے پاس ہویا اعتراض نہیں کرتا. جدوں رزلٹ تے اعتراض کیتا ہے تو آٹھی خیر ہو جی پڑھے لکھے بندے بیٹھے ہو. یعنی پاس ہوئے نے کدی نہیں آکھا کہ میں نے ایویں ہی پاس کر چھڑیا. جڑا پاس ہویا وہ نہیں آندا میں نے ایویں پاس کر چھڑیا نے. وہ آندا محنت کیتی سی پاس میں ہونا سی. جننے فیل ہوندے نا وہ آندے نے میں پیپر ٹھیک دیتے نے. مینوں کسے ایویں ہی فیل کر چھڑیا ایویں. یہ بکواس پاس ہوئے نہیں کرتے. یہ بکواس فیل ہوئے کرتے ہیں کہ میں نو ماسٹر نو میں دانے پجھے سن میرے بوجھ میں نہیں سن دیتے اس میں نو فیل کر چھڑیا. میرے کو ماسٹری گنا مانگتے سن میں نہیں سی دیتا اس میں نو فیل کر چھڑیا. ٹیوشن دی فیس مانگتے سن میں دیتی. اے فیل ہوئے اعتراض کر دیں. اسی پھر پیپر لے کے نا پاس والے دے پیپر بھی الماری چ رکھ دینے فیل والے دے پیپر بھی الماری چ رکھ دینے. وہ جڑے گھر جا کے بکواس کر دیں نا میں نو ایویں فیل کر چھڑیا ایویں. وہ پھر پڑھے لکھے بندے جڑے خاندان چ ہوندے نے وہ آندے نے کوئی گل نہیں ری چیک کروا لینے. بہت شکریہ پڑھے لکھے ہی بولے نے. ری چیک دا مطلب ہے کہ پیپر لو ری چیک دا مطلب ہے کہ پیپر دوبارہ چیک کروانے. وہ قبلہ تھوڑی جی فیس لگ دی. وہ فیس دے کے چیئرمین دستخط کردا بورڈ دا وہ پیپر کڈ لیندے. وہ پیپر کڈ کے نا دو وہی پیپر وہ سامنے رکھ دیندے. وہ آندے نے بچہ اتھے بیٹھ جا. ٹیچر نال آیا ابا جی بھی نال آئے. وہ آندے نے اے وہ پیپر ہی جیڑا فرسٹ آیا تے آ تیرا پیپر ہے. یہ جو تو لکھیا ہے وہ بھی سانو دس دے. جے کوئی نمبر لگتا ہے تو لا دے لوا لیا. جنہیں لوانے نہیں لوا لے. آ تیرا پیپر ہے. ہن پتہ لگا جی اس نلائق دا پیپر سنبھالیا کیوں سی. بہت شکریہ. وہ یار پتہ ہوندا ٹیچر نو کنے جوگا ہے کہ لیکن منہ زبانی نہ ہو پیپر نہ منہ زبانی وہ رزلٹ دیندا ہے. یہ سنبھال کے رکھتا ہے. جڑا فرسٹ آیا وہ دے پیپر بھی جڑا فیل ہویا وہ دے پیپر بھی. جے تے اس اعتراض نہ کرنا ہوئے جیڑا پیپر سامن دی لوڑ نہیں اور سامبے ہوندے نے اگلے سامنے کر دیندے نے. آ تیرا ہی تے آ او دے. گھر وہی آکھیا ہوندا ہے میں پاس ہو جانا سی مینوں کسے دھکے نال کر چھڑیا. میں پاس ہو جانا سی مینوں کسے ایویں فیل کر چھڑیا. اللہ نو پتہ سی ایسے ایسے نلائق حشر چاونے نے جنہاں آکھنا امام تے میں بھی ہو جانا سی. ایویں میرے نال کسے توجہ ہی نہیں. آباد رہو کسے توجہ ہی نہیں کیتی. اللہ نے حضرت ابراہیم دا پیپر بھی سنبھال کے رکھے ہے تے نالائکاں دے پیپر بھی سنبھال کے رکھے نے. جڑے 7ویں تھاں گانج لڑے نے تے وڈا دا بڑا لے کے جاندے نے. اللہ فرمایا میں تیرے پیپر بھی رکھے نے تے او دے بھی رکھے نے. اور تو گانج ہی سب آ کے فیل ہو گیا اور پتر رکھ کے کامیاب ہو گیا. یہ دوویں ایک جیسے کیسے ہو جان. میرے محترم سامعین میں امامت نو ایک لمحے سمجھا دینا نوجواناں نو. کمرہ امتحان نو ایگزامینیشن ہال آندے کی آندے نے گجرات کی آندے کوڑ. کمرہ امتحان نو انگریزی چ ایگزامینیشن ہال آندے جتھے امتحان ہوندا ہوے. اتھے امتحان ہوندا ہوے تے او کمرہ امتحان ہوندا ہے. امتحان ختم ہو جائے تو ککھ بھی نہیں ہوندا. نہ ڈپٹی نہ سپرڈنٹ نہ پولیس نہ بچے نہ پیپر ککھ بھی نہ. میرا کمرے دا کمرہ بس. اگلے پڑھ پھر پیپر ہوندا ہے 3 گھنٹے واسطے دی اہمیت ہوندی. جڑا سکول نہیں گیا وہ آرام نال پوے.
انہوں صرف میں گل سنانی. جہاں سکول گیا وہ میرے بولو بچے. وہ کمرہ امتحان 3 گھنٹے واسطے اہم ہوتا. جدو 3 گھنٹے گزر جاتے ہیں وہ اہمیت ختم ہو جاتی. کمرے کا کمرہ رہ گیا. سویرے پھر سپرڈینٹ اتنے, ڈپٹی اتنے, پولیس اتنے, پیپر اتنے, کوشچن پیپر, آنسر شیٹ, رونق لگی ہوتی. 3 گھنٹے بعد پیپر مک گیا, سارے ٹر گئے, پھر کمرے کا کمرہ. یہ مطلب امتحان گاہ کی اہمیت اونی دیر تک ہوتی ہے جنی دیر تک اتنے امتحان ہوئے. جدو امتحان مک جائے وہ اہمیت ختم ہو جاتی ہے. مینو نہیں پتا اہل گجرات امامت دا کی معیار ہے. جتھے امامت دین دے اللہ نے پیپر لے لینا انہاں تھاواں وچ پھرن دا نام حج ہے. کیا بات ہے. مولا بھی تمہیں جزا دے. بہت شکریہ, بڑا اچھا سماعت فرمایا جی. میں امامت دی نوجوانوں گل نہیں کر رہا, امامت دے رزلٹ دا نام ہے نا. جتھے ایک انسان اکمل نے پیپر دیتے نا امامت حاصل کرنے واسطے, انہاں پیپراں والی جگہ تے پھرنا, زیارت کرنا, انہاں دی تعظیم کرنا, اے دا نام حج ہے. میرا خیال ہے حاجیاں نو کم از کم اینا ہوش ہونا چاہیے کہ جتھے امتحان دے کے بندہ امام ہو جائے وہ دے ویکھن نال بندہ اتنی عزت پا جاتا ہے امام کے عزت دا مالک ہوئے. تو میں گل دساں, امامت نو میں تواڈے ذہن وچ رکھ کے چھڈیا. جسو کی ایک ہی پنڈ ہے جڑا میں سنیا ہے, اے گجرات والا. ایتھے ہی میں آیا, ایتھے ہی اج بھی آیا. میں جسو کی سنے ہیں تو ویکھیا بھی یہی ہے جڑا میں اے ویکھیا. بس اگر کوئی بندہ آکھے کہ جسو کی اور بھی ہے, پہلا میرے ذہن چ وہ آنا کہ اے آنا جڑا ویکھیا یہی ہونا. خیر ہوگی تھوڑی. ہوں میں اتوں ہی حساب لانا ہے کہ ہو سکتا وہ بھی انج دا ہی ہوئے یار, نہ ہوئے انج دا, نہ ہوئے انج دا ہوئے, گل اگلی ہے. لیکن میں تو یہی ویکھیا نا. تساں سارے تلیاڑا ویکھیا, ویکھیا ساتھ نہیں مینوں ویکھیا جی. جدو کوئی بندہ تلیاڑا آندا ہے تواڈے ذہن چ پنڈ دی مسیت آؤندی ہے کہ میں ہونا؟ بھئی یارا میں ہی آنا نا. بابا جی جیڑی کسے شاید ویکھی ہوئے جدو وہ نام آتا ہے نا اس ذہن چ پہلا وہی آؤں. بہت شکریہ. میں جسو کی یہی ویکھیا جی. اگر کوئی اتنے کدھر جسو کی ہور ہوئے, انڈیا چ ہوئے, افغانستان چ ہوئے, مجھے کی پتہ, سندھ چ ہوئے, میں نہیں ویکھیا. میں یہی ویکھیا جدوں کسی آخنا نے جسو کی میرے ذہن چ یہی آنا ہے. کیوں؟ میں ویکھیا ہی یہ لفظ امام جدوں آتا ہے نا, کئی بندیاں دے ذہن چ امام وہی آتا ہے جہاں انہیں مسیطیں ویکھے ہیں. او یار بھائی کیا بات بھائی, ہر مسیطیں ایک نہ ایک امام ہے. جدو لفظ امام اسی آنے نا وہ ذہن چ کہڑا آتا ہے جہاں اس ویکھے ہے. ہوں قرآن والا امام بندے ویکھے ہی نہ ہوئے تو میں سمجھاواں کیویں؟ بندیاں ویکھیا مسیت والا امام. میں پہلا فرق دس دواں, یہ جڑا مسیت والا امام ہوتا نا یہ مسجد کی کمیٹی کے سر تے ہوتا ہے. تسی کدی مسیطیں جاؤ آؤ نا تھوڑا بہت, الحمدللہ آمین آمین سب جان لگے, تمہیں پتہ لگے کہ مسیط ایک کمیٹی ہوتی ہے. شیعہ دی مسجد ہوئے یا سنیاں دی ہوئے, اہل حدیثاں دی ہوئے, دیوبندیاں دی ہوئے, مسجد کی ایک کمیٹی ہوتی. وہ تقریباً 10-12 بندے ہی ہوتے ہیں تقریباً. اینے کوئی میں تو ویکھے نہیں. کئی مسجدیں 6-7 ہوتے ہیں, جتنے بہتے ہون اتنے 10-12 ہوتے ہیں. وہ ایک کمیٹی ہوتی. وہ کمیٹی امام رکھ دی, وہ کمیٹی امام رکھ دیے تو کڈ بھی چھڑ دی, نواں بھی لے آتے ہیں وہ امام. وہ جڑا امام ہے نا وہ کسی اور کو ڈرے نہ ڈرے. بہت شکریہ. ہوں میرا خیال ہے جہے مسجد گھٹ بھی جان ہونے انہوں بھی حساب لگ گیا, کمیٹی کا تو حساب لگ گیا. وہ کمیٹی تو امام ڈرتا رہتا. کئی بار اس کمیٹی چو بندے لڑ پہ ایک ادا بچوں لڑ پہ کمیٹی کے بچوں ہی. وہ اتنے پڑھتا ہوں, امام اتنے پڑھاتا ہوں. بندے آتے ہیں بھائی تصا جماعت والی نماز نہیں پڑھی. وہ آتا میری نہیں یہ پیچھے ہوتی. ہوں وہ دستا نہیں پہ میری یہ پیچھے کیوں نہیں ہوتی. جڑی نہیں ہوتی کسی وجہ تو نہیں نہ ہوتی. انہوں بندے پوچھتے ہیں بھائی تو یہ پیچھے کیوں نہیں پڑھتا. وہ آتا یار میں تمہیں ایک بار دسیا میری یہ پیچھے نہیں ہوتی. بندہ پار پا کے آکھے نا مسجد تیری یہ پیچھے کیوں نہیں ہوتی. وہ کی آتا ہے ساریاں نہ پھولو. اگوں بندے چپ ہو جاتے ہیں پھر رہ نہیں پیو ایسا پھولا پھل. ایک تمہیں دساں
یہ جڑا بندیاں دی کمیٹی نے امام بنایا ہوئے نا او دے پیچھے نہیں نہ ہوندی تے اوتھے پڑھدا ہے اوتھے ہو جاندی اوے او دے پیچھے نہیں پڑھدا تے اوتھے پڑھدا تے ہو جاندی چھڈ کے چھت تے پڑھے تے ہو جاندی گھر بھی پڑھے تے ہو جاندی ہے ادوں اچھی اج میرے کول گل کوئی نہیں جڑی کمیٹی نے امام بنایا ہوئے نا او دے پیچھے نہ ہوئے کدی او دی اوتھے ہو جاندی ہے کدی او دی اوتھے ہو جاندی ہے قرآن تے میرا ہاتھ ہے جڑا اللہ امام بنایا ہوئے جدی او دے پیچھے نہیں نہ ہوندی او کعبے دے وچ بھی وڑ جاوے او دی نہیں آباد رہو جی مہربانی کرو اے بندیاں دے بنائے امام وچ تے اللہ دے بنائے امام وچ فرق شکریہ جی میں بہت مہربانی میں امام پڑھن لگا قرآن وچوں بندیاں ویکھیا مسیت والا قرآن والا ویکھو قرآن والا ویکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اللہ نے آزمایا تے آزمان تو بعد امام بنایا او دی امتحان گاہ ویکھن دا نا حج اگر تسی تھوڑی تسلی نال سن سکو تو میں امام زین العابدین علیہ السلام دا ایک حدیث پڑھنا پڑھا شبلی بندے دا نا ہے جڑا حج کر کے امام چوتھا امام کو آیا حاجی واپس آ رہے ہیں تو میں وہ لمبی حدیث ہے کسی ویلے میں ساری سنا دیا وہ تھوڑا جہا حصہ سنا حج دے متعلق عرض کر زین العابدین علیہ السلام کو بارگاہ چ حاضر ہویا شبلی امام نے فرمایا حج کر رہے ہیں چوتھا امام نے اس حج کر علم امام نے اتنے 18 سوال کیے تھے اللہ دیو بندیو انجے جی میں تواڈے تے کسے گھر چھڑنے میں اس بندے تے میرے چوتھا امام نے کنے 18 سوال تقریباً دی گل میں کر رہا ہوں کیونکہ میں ساری حدیث پڑھنے تو بعد جنہیں میں محسوس کیتے ہیں 18 کم از کم پڑھتے ہیں ویسے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں اگر اور تفصیل نہ پڑھے گا 18 سوال کی انہوں چو میں تواڈے سامنے 4 کو پڑھن لگا 4 کو یہ حج اسی جاندے بھی ہاں آنے بھی ہاں پاکستان ایسا ملک ہے جتھے حج کر کے آ کے بندہ حاجی نہیں بنتا اتوں ٹرتا ہی حاجی ہو جاتا سارے ملکاں حاجی حج کر کے آوے تے حاجی ہوتا ہے اتنے ٹرتا ہی حاجی ہو جاتا کتنے چلے ہو حاجیاں ٹورن چلے ہیں حاجیاں یہ ٹرتے ہی حاجی ہو جاتے ہیں پہ اتنے فوت ہو جان جا کے لاؤ میرے محترم سامعین ہوں حج کر کے بندے آ رہے ہیں اگر تصا دھیان نال سن لیا تو انشاءاللہ جڑا بندہ حج کا ارادہ رکھتا ہے وہ بڑا لطف رہے گا اللہ سب تے حج واجب کرے چوتھے امام نے انہوں پوچھیا کہ کپڑے سیتے لا کے احرام بدھا سی 4 کو میں بچوں سوال تمہارے سامنے پڑھ دینا تاکہ ذرا مفہوم حج واضح ہو جائے مفہوم حج کر تو میں بھی آیا اور بھی بندے کر آئے ہیں میں خدا دی قسم جدو پڑھی ہے نا حدیث شاہ جی یقین کرو میرا دل کیتا کہ میں پھر جاواں یا حدیث پہلا پڑھ لینا یا حدیث پہلا پڑھ لینا تے یا ہن پڑھ لی تے ہن جاواں کیونکہ 18 سوالوں تو بعد شبلی نے بھی آکھیا سی مولا دعا کرو اگلے سال میں پھر کروں کیوں میرے امام نے 4 کو وچوں پڑھنا موٹے موٹے سوال امام نے فرمایا سیتے کپڑے لا کے تے احرام بنیا سی احرام سیتا نہیں ہوندا جی احرام نو سرائی لگی دی کھڑیاں 2 چادراں ہوندیاں نے کفن وانگوں گھبرا گئے نے بندے میرے محترم سامعین تو ایک گل دساں جدوں دے تک اللہ دی بارگاہ جانا ہوئے نا انجی جانا پیندا آباد رہو یہ سیتے لا کے خیر ہو بابا سیتے لائے سن امام نے پوچھا 4 کو 10 رسل امام نے پوچھا سیتے لائے سن جی لا چھڑ تے حرام بدھا سی جی بدھا امام نے فرمایا جدوں تو سیتے کپڑے لاندا سا پیا تے پھر احرام بندا سا پیا تے کیا تو ادو نیت کیتی ہے کہ گل صرف کپڑیاں دی نہیں میں گناہ دا لباس اتار رہا تے اطاعت دا لباس پا کیا تو یہ نیت کیتی سی کہ میں آج گناہ دا لباس اتارن لگا گل کپڑیاں دی نہیں گل اس فکر دی ہے جیڑی اللہ دینا چاہتا ہے کہ آج میں معصیت دا گناہ دا لباس اتار رہا تے اللہ دی اطاعت دا لباس پا رہا وہ آندا مولا میں تے ذہن میرے چ نہیں آیا فرمایا تیرے ذہن چ نہیں نہ آیا تے تو احرام بدھا ہی کوئی نہیں
اگوں سن لو دوجا سوال حضرت امام سجاد کی کر میرے مولا فرماندے نے اچھا ہی گل دس حجر اسود نا حجر اسود تو پہلا فرق میرے مولا دا انداز فکر میں خود فکر کنے دیں فرمایا اللہ نال مسافہ کیتا صحیح اوے اللہ نال سلام علیکم لئی صحیح آندا ہے جی اور مولا فرمایا اللہ پاک نال کتے مسافہ کیتا سی ہو سکا نہیں فرمایا حجر اسود نو ہاتھ لایا سی کہنے کو لایا سی چومیا بھی سی فرمایا جدو حجر اسود نو پہ چومدا سا یہ تیرے ذہن چ گل آئی ہے کہ میں اللہ دی بیعت پیا کرنا تے ہن واپس جا کے میں کوئی فعل حرام کر کے بیعت نہیں توڑنی تیرے ذہن سے گل آئی سی کہ میں اللہ نال مسافہ پہ کر بہت شکریہ بابا جی میں اللہ نال مسافہ پہ کرنا ہاتھ چاہتے کہ جی میں بیعت کری دی ہے تو میں ہوں اتوں واپس جدو گیا نا میں ایک بھی ایسا فعل نہیں کرنا جڑا حرام ہے میں ہوں اللہ کی بیعت توڑنی تو نہیں نا آندا جی جی تسی گل پہ کر دو میرے ذہن چ نہیں آئی فرمایا تو نے چوما ہی نہیں ہے آنکھوں تو ایک دور سنا دینا 18 نے میں تھوڑا مزاج میں کیا میں سنا مان میرے مولا فرماتے نے دوڑیا سے صفا مروہ دے درمیان جی دوڑیا سا ہائے ہائے اے تیری عزت تو صدقے انہوں اندنی زین العابدین انہوں اندنی سید الساجدین میرے امام فرماندن جدو ادھروں دوڑ کے ادھر جانتا سا تیرے ذہن سے گل آئی ہے کہ میں شیطان کی طرف سے بھاگ رہا ہوں اللہ کی طرف جا رہا ہوں او کیا جی کوئی نہیں فرمایا تو صحیح کیتی نہیں تو صحیح بھی نہیں کیتی دو اور پڑھنا میرے مولا فرماندے نے شیطان کو کنکر مارے سن آندا جی مارے سن کل میرے کو ایک ویڈیو آئی ہے میں پہلا بندہ ویکھیا جڑا شیطان تے ہوائی فائرنگ پیا کر میرے حال تو ویکھیا ہونا اللہ دے بندے کنکر مار کنکر جو اتھے پہنے اصلہ بھی موجود ہے کنکر بھی موجود ہے سدھے کنکر مارو کو سوٹی ہے تو معذور ہے تو سوٹی نہ رانجا نہیں پہ کرتا میں مذاق بنا لی بندے کسے امام دے متھے لگے ہوں دے تے انج دیاں چوڑا نہ مار مولا تو انہوں جزائے خیر دے مذاق بنا رہے ہیں بندے میرے محترم سامعین میرے مولا فرماندے نے شیطان نو کنکر مارے سانی آئے ہائے ایڈی سونی گل امام ہی کر سکتا کہنے لگا جی مارے سا فرمایا جی تو کنکر پہ انہوں ماردا سا کس کس کے تیرے ذہن چ گل آئی سی کہ میرے نال لڑ پے گئے شیطان میرے نال جنوں ماریے وہ لڑتا ہے نا وہ کون سین مکا چھڑتا ہے جنوں ماریے وہ جنوں مارے بندہ دوترا چپیڑا وہ آندا چلو ہور ککھ نہیں تے کم از کم تیرا میرا بول چال مک گیا امام نے فرمایا کیا تو محسوس کیتا ہے پہ جنہ میں انہوں مارے ہیں اے میرے تے غضبناک ہو گیا ہے اے انہوں میرے لئے نہیں کوندا سائنا اے دا میرا انہوں تعلق کوئی نہیں اے دا میرا انہوں تعلق کوئی نہیں جنہ میں انہوں مارے ہیں انہوں میرے نیڑے بھی نہیں آوے گا ہو سکے تو میرے ذہن چی نہیں آئی فرمایا تو کوئی نہیں مارے آگے سے انہوں ایک گل اور دسنا بہتا تو ہم لمبی حدیث ہے ایک اور دسنا میرے امام نے فرمایا قربانی دیتی سی کہنے لگا جی دیتی کی کیتا سی اے جانور کی ذبح کیتے میرے مولا فرماندن جدو جانور ذبح کر رہا سا تیری نیت ہے سی یہ کہ میں نے آج سے ہر لالچ پر چھری پھیر دی ہے اب میں جا کے کسی شے کا لالچ نہیں کروں گا کہنے لگا جی میرے دے ذہن چ نہیں آئی فرمایا تو نے قربانی بھی کوئی نہیں کی 18 سوال میرے مولا نے کیتے 18ویں تو بعد قدمہ تے ہاتھ رکھ کے کہنے لگا تیری عزت کی قسم میں نے تو حج کیا نہیں رکھیا میرے مولا میرے عزیزو میرے مولا دے دسے حج دی پتہ نہیں کی قیمت ہے تے پتہ نہیں بندہ کمیں دا ہو کے واپس آئے اگر امام دے مطابق حج کیتا ہو ایتھے ہن ہوندا کی اسی پہلا ایتھے حاجیاں نو پڑھانے ہاں پھر اوتھے کھڑنے ہاں پاکستان چو جننے حاجی جانتے نے وہ تقریباً وہی جانتے نے جنہاں دے متعلق کردیاں بھی شاید سوچ لیا ہوندا ہے آ گئے تاں بھی ٹھیک ہے
نہ آئے تو آکھاں گے سونے نے منظور کر لینے اتھے ہی کر لیں. میں تو انہیں گل دساں جڑے شیعہ نوجوان بیٹھے ہو اگر تواڈے کول استطاعت ہوئے تو ماں باپ ضعیف ہون یعنی بیمار ہون دل دی تکلیف ہو سکتی ہے پیشاب دی تکلیف ہو سکتی ہے انہوں نے جگہ تے آپ جاؤ. یار فقہ جعفری والے میرے نہ بول ماں باپ دی جگہ تے آپ جاؤ. نیابت حج ہوتا ہے فقہ جعفریہ نیابت حج کر کے آؤ. جتھے بھجنا ہے آپ بھج لو گے جتھے آستا ہونا وہ لو گے جتھے پیاس لگتی ہے تسی پیاس بھی برداشت کر لو گے. وہ ماں باپ دا حج آپ کرو. اللہ فرماندا ہے آہار تو میں تیرے گل چ نہیں پانا ایک وعدہ کرنا ترواں نو حاجی نہ لکھواواں میں اللہ ہی نہیں. سبحان اللہ. آواز رکھو. ماں بھی تیری حاجن باپ بھی تیرا حاجی تو توں ہی وکرا حاجی. یہ مطلب ہے آپ اسی صدقہ جاواں اسی بابے گھلنے اتوں تے بابا پڑھانا مشکل ہوندا ہے بچہ پڑھانا آسان ہے. میں پیانا بچہ پڑھانا آسان ہے کیونکہ اپنے آپ بچہ پیا سمجھتا ہے. بابا پڑھانا مشکل ہے. میں ایک بابا ویکیا سی وہ کمپیوٹر بولتا نا جی نہ فون ملیا ہوئے تھے اور فون نہ ملے تو کمپیوٹر بولتا. ہوں کمپیوٹر انہیں بولیا ہی کسی مستور دی آواز بندے دی آواز بھی ہو سکتا ہے لیکن وہ بی بی دی آواز ہی کمپیوٹر سارے نے کہ نہیں پیا ملتا اگلا مصروف ہے یا جو بھی. وہ بابا کی پیا کے سنیا نا پھر اگوں کمپیوٹر بولیا پھر ترجا پھر بولیا آندا کڑی مگروں لینوں رہی. وہ چھوٹا جا بچہ آخر گا دادا جی کڑی نہیں کمپیوٹر جے ہو سکا میں پہلا جمیا سا کہ تو یہ مطلب ہے بابا پڑھانا مشکل ہے بچہ پڑھانا آسان ہے. ایتھے پہلا اسی بابے لاہور کھڑنے ہیں اتنے اسلام آباد کھڑتے ہیں جیلم تو اگے ادھر لاہور مرکز ہے جتھے حاجی کیمپ ہے. مولا تمہیں جزا دے. حاجی کیمپ نہ پہلا بابے پڑھائے جاتے ہیں پہ اتنے جا کے سر نہ کھان کیونکہ 3 دن حج ہو جاتا ہے. وہ پھر اس طرح میز رکھ کے نا اتنے کالا کپڑا پا کے اتنے لکھیا ہوتا ہے کعبہ. اور یار لکھیا ہوتا حاجی کیمپ کعبہ. وہ پھر دستے ہیں بزرگو اے سمجھو حجر اسود ہے. اچھا جی اتوں ٹرنا جے تو اتنے آ کے 1 دوجا آ کے 2 تیجا آ کے 3 اچھا 7واں لا کے تے ادھر جانا جے او مقام ابراہیم اتھے ایک رکھے کرسی وغیرہ کچھ ہے رکھیے اے مقام ابراہیم ہوندا نہیں اے حجر اسود جے اتھے 7 چکر لانے جے اتھے مقام ابراہیم 2 رکعت نماز پڑھنی جے. ہائے ہائے پھر آ گئے امام یاد. امام فرماتے ہیں مقام ابراہیم تے نماز پڑھی سی ہو سکا جی پڑھی سی. امام نے فرمایا تجھے 2 رکعت نماز مقام ابراہیم پر پڑھتے ہوئے احساس ہوا ہے کہ میں ابراہیم کے پیچھے کھڑا ہو کے پڑھ رہا ہوں. صدقے جاواں مولا تانوں جزا دے. کتھے یار حج میرے مولا دے مطابق ایتھے دسنے اے میز نو رکھ کے نا وچ اے کعبہ جے حجر اسود جے او مقام ابراہیم جے لمے لمے کپڑے بڑے بڑے ٹنگے میں ویکھے نے. ایک تے لکھیا صفا ایک تے لکھیا مروہ. اوتھے دسیا جاندا ہے بابا جی دھیان کرو خدا دا نام. اتنے جاؤ گے تو اینج ایک صفا ایک مروہ. اچھا اتوں نس کے ان جانا جی 1 واپس آنا جی 2 پھر 3 پھر 4 5 6 تے آخری باری 7 تو اتنے جا کے تھوڑا جہا وال کٹنے جی. اچھا جی اتنے ہی ہر شے وے اتنے ہی دسیا جاتا ہے آ کعبہ جے لاہور آ حجر اسود جے آ صفا جے آ مروہ جے آ عرفات جے سارا کچھ اتنے وکھایا جاتا ہے. مینو لوکاں دے ملکاں دا پتہ کوئی نہیں. الحمدللہ پاکستان حاجی حاجی نہیں کر سکتا جدوں تک شبیاں ویکھ کے نہ جائے. کیا بات ہے. بہت شکریہ بابا جی میں راضی ہوں تھوڑی دعا حاصل ہو گئی. خدا دی مینو قسم ہے وہ جڑی اسلام آباد تے لاہور حاجی کیمپ وچ نے اصل اوتھے نے شبیاں ایتھے نے. جڑا شبیہ دا حیا نہیں کردا اصل دا حیا کیسے. خیر ہو تو آؤ جناب امتحان دا ایک صفحہ پڑھ لیے یار. حضرت ابراہیم دے امتحان دا صفحہ پڑھ لیے. اللہ جو سارا تھان بخا چھڑدا حاجیاں نو. اے قرآن ہے میں اتھوں کر کے پڑھن لگا جتوں کر کے زیادہ دیر نہ لگے. اے سورہ مبارکہ الصافات ہے. خالق کائنات نے یہ سارا حضرت ابراہیم دا امتحان قرآن چ درج فرمایا. اللہ فرماندا فلما اسلما باپ بھی مان گیا بیٹا بھی مان گیا. اے مان لین دا نا ہی حج ہے تسلیم کر لین دا نا ہی امامت ہے. اللہ فرماندا جو میں آکھیا سی فلما اسلما تسنیہ ہے
دونوں مان گئے. کنے؟ دونوں. پھر اللہ للجبین، باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دی، پیشانی کے بل لٹا دی. پھر اللہ فرماتا ہے نادیناہ ان یا ابراہیم، ہم نے پھر آواز دی اے ابراہیم کی، پیشانی دے بل لٹا دیتا، چھری رکھ دیتی تے چلائی. اللہ فرماتا ہے قد صدقت رؤیا، ہم نے آواز دی ابراہیم اکھاں بند سا، اکھاں بند سا. جی فرمایا تو نے خواب کو سچا کر دیا. ان کذالک نجزی المحسنین، اکھاں بند. اسی طرح ہم محسنوں کو جزا دیتے ہیں. فرمایا جزا بھی مل گئی. جی کی بنے؟ فرمایا پاس ہو گئے، پاس ہو گئے. کنے نمبر لگے نے؟ فرمایا 100 چو 100. تیرے 100 تو 100، بیٹے دے 100 چو 100. پاس ہو گیا، ہو گیا. خون ہاتھ تے پی گیا سی، گرم گرم خون سی، وہ ہاتھ تے پی گیا سی، اکھاں بند سن. فرمایا جزا مل گئی، 100 چو 100 لگ گئی. اکھاں بھی تے کھولنا، اکھاں کھولیاں تے بیٹا زندہ، دمبا ذبح. جڑا پھیرن لگیا پریشان نہیں سی نہ ہویا شیعہ سنیوں، وہ زندہ پتر نو ویکھ کے پریشان ہو گیا. کہنے لگا میں نو تیری عزت دی قسم میں دمبے تے نہیں پھیری. تو سا کوئی نہیں سنیا، میں پتر تے پھیر کے راضی ہوئے ہیں. میرے لئے دیکھو یار ایک ہی ہوئے. فرماتے ہیں ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ ایک امتحان تھا وہ گزر گیا. پیپر ہو گیا، 100 چو 100 لگ گئی. ہس راضی ہو، پیپر بھی پورا ہی، پتر بھی زندہ ہی، نمبر بھی پورے نہیں. بھائی خوشی دی گل ہے سی کہ نہیں؟ بولو یار بولو بھائی، خوشی دی گل سی. قرآن تے میرے دووے ہاتھ نے. یہ حضرت ابراہیم خوش ہوئے ہوں تھے. حضرت ابراہیم فرماتے نہیں، امتحان بھی لے لے، نمبر بھی پورے دے چھڑنی. اے بچایا کیوں ہی؟ میں آکھیا سی کتے میرے پتر تے اندروں اندر دعا نہیں کی تھی کہ یا اللہ میں نو بچا؟ فرمایا نا، اگر اندروں اندری بھی میرے نال گل کردا تے 100 چو 100 نہ لگ دے. اس پھرائی ہے نیت نہ، تو پھیری ہے نیت نہ. پھر کیوں بچایا ہی؟ خالق نے فرمایا یہ تو امتحان تھا. فرمایا ذبح کیوں نہیں ہویا؟ فرمایا تیرا نصاب اور ہے، ان کا نصاب ہے. تیرا اینا ہی نصاب سی کہ تو ذبح کر دیا، ویکھیا سی خواب وچ تے ذبح کر دیتا، تو ویکھیا سی با ٹھیک ہو گیا. فرماتے نہیں وہ کون نے؟ فرمایا ففدیناہ بذبح عظیم، ہم نے اس قربانی کو بدل دیا ہے ایک بڑی قربانی کے بدلے میں. فرماتے نہیں کوئی ایسے لوگ بھی ہیں نے جنہیں ساڑھے تو بھی اگے ہوں گے. فرمایا تو پریشان کیوں ہے؟ فرمایا جی تو ساڑھی نیت چ کمی کوئی نہیں تے عظمت کسے اور کرتے نہیں ٹر گئی. اللہ فرمایا نا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، یہ کام ہی تیرے ہی آخر والے کریں گے. تیری نسل جو ہی امتحان لواں گا، تیری اولاد ہی ہوئے گی. ٹبیاں تے کھلو کے آکھن گیا سی نسل ابراہیم. حضرت ابراہیم فرمایا کدی چھری پھیر جاندی، ایدی لاش میں مونڈے تے رکھی ہوندی، ایدی گردن تھلے لٹک دی جاندی. میں تفسیر پہ قرآن دی پڑھنا، میں مضمون نہیں پڑھتا کوئی بنا کے پیا. تفسیر رفائی ہے، سید محمد رفائی عرب اہل سنت نے. میں نے اہل سنت مہربان چشتی سی، ایک مولوی صاحب اشرف علی چشتی، انہاں میں نے گفٹ کی تھی ایک کتاب، انہاں گفٹ کی تھی تو میں مل پایا. وہ فرماندے نے میرے مونڈے تے لاش ہوندی، ایدی گردن لٹک دی ہوندی، میں لے کے گھر جاندا، ایدی ماں ویندی آندھی یہ کی کیتا ہی، تو میں کیا میں انہوں راضی کیتا ہے. پھر پتہ لگتا نا اسا امتحان دیتا ہے. یہ بچ گیا ہوں وہ گل ہی نہیں. فرمایا تو پریشان کیوں ہے؟ ہوں بڑی باریک گل ہے. فرماندے نے تو نے بیٹا بچا کے وہ درد چھین لیا. تو نے بیٹا تو میرا بچا دیا، لیکن میں چھین والی گل ذرا اللہ تے اچھی نہیں، بدل لینا. تو نے مجھے اس غم سے معروم کر دی. وہ درد ہونا سی نا، پتر دے ذبح ہوندا درد ہونا سی. ہاں وہ تو میں نو درد تو معروم کر دیتا. فرمایا تو خلیل ہے، میں تینوں معروم نہیں کردا. ایدو وڈا درد دے دیاں، ایدو وڈا درد دے دیاں.
فرماندے نے میرے پتر تو وڈا درد کیڑا؟ فرمایا توں دس تینوں اپنا بہتا پیارا ہے کہ محمد مصطفیٰ دا بہتا پیارا؟ کہنے لگا میں 100 نہیں 1000 اسماعیل قربان کر دیا محمد دے بیٹے تو۔ آواز آؤں ہے راتی جبرائیل آ کے گلا بتس دے اللہ پہ فرماندہ ہی راتی چھری تیز کیتی سی کیوں؟ تاکہ جلدی پھر جائے زیادہ تکلیف نہ ہوئے۔ اچھا یہ کرتا دور اتار کے کیوں رکھے؟ فرمایا اس واسطے کہ چھٹا خون دیا ماں نہ ویکھ نہ وے۔ فرمایا ریت جو روڑ کیوں چنے نہیں؟ فرمایا میرا نازک پتر ہے پچھلے ویلے دی اولاد ہے انہوں کوئی روڑ نہ چپ جائے۔ فرمایا ایڈے تمام نال ذبح کرنا چاہتا سر فرمایا تو اپنے بیٹے نو ایڈے اطمینان ایڈے تمام نال ذبح کریں تے تینوں زیادہ درد ہوئے گا یا محمد دے پتر نو کوئی مارے؟ 70 قدم تے بہن ہوئے 4 قدم تے دی ہوئے۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا ہائے حسین، اللہ فرمایا انی جاعل کا للناس اماما، جا میں نے تجھے لوگوں کا امام بنا دیا۔ کوئی بندہ آزاداری کر کے اے نہ سوچیا سی نہ ہوں تو نہیں سی ہونی، اجے تے کربلا بھی نہیں ہوئی تے آزاداری شروع ہو گئی۔ حضرت ابراہیم اس دور چ روئے نے، مینوں اللہ نے آکھیا تیرا گوشت میرے تک نہیں پہنچنا، اس تے پتر دیتا سی لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا، نہ گوشت اپڑنا ہے نہ میرے تک قرآن ہے تے نہ تہاڈی قربانی دا گوشت نہ خون اپڑنا ہے، ولکن ینالہ التقوی منکم، اسی تہاڈی قربانی پتر چوں نہیں لئی، تہاڈی اسا جانور چوں لئی ہے تے تقوی تلاش کرنے۔ میں کہ اللہ تقوی کتنے ہے؟ فرمایا تقوی القلوب، تقوی تہاڈے دلاں چ کیویں لویں گا؟ فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو میری نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں ان کے دلوں میں تقوی ہوتا ہے۔ میں تیری نشانیاں کیڑی ہیں؟ اللہ فرمایا ازمانا ہی ہے نا، تینوں ازمانا ہی ہے۔ میں کیا ازما؟ اللہ فرمایا وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، یہ جو قربانی تے جانور خریدے جے یہ میری نشانیاں نے، تسی انہاں دی تعظیم کرو میں تہاڈا تقوی لکھ لاں گا، یہی تہاڈی قربانی ہے۔ پتر جین جو کہ تسی نے جانور دی تعظیم کرو۔ عزیزو گوشت ونڈن دا قربانی دی قبولیت نال تعلق نہیں، اس جانور دی تعظیم دا قربانی نال تعلق ہے۔ یہ مسئلہ ہی کسی نے دسیا، کعبے دے سامنے کھلو کے میں پوچھا سی کہ بلا ساڈا امتحان کی PhD بندے انہاں کیا سی حق بنتا ہے کہ قربانی تے جانور دی تعظیم کرے، تے میں کیا جڑے 100 پاگو چوں ایک پاگو کڈتے ہیں وہ اون تو پھٹ کے چکتے ہیں اون تو تے اگلے لتاں تے ٹردا ہے ٹھیک ہے، انہاں کہا کوئی نہیں ٹھیک، کیوں نہیں ٹھیک؟ انہاں جملہ آکھیا ایتھے ہی مک جانی ہے مجلس۔ انہاں فرمایا جس اسنا ہوئے نا اللہ دی راہ چ انہوں واڑاں تو نہیں پھڑے۔ آباد رہو کدی نہ کسی گاہ میں تھوڑی آئے نکلے۔ جڑا بندہ مجلس چ پہلی باری آیا نا آج مجلس وہ سوچتے سڑ بندے تے مصائب تے روندے نے، آج بندہ کوئی سوچے گا مسئلے تے بھی رو پے نے، مسئلے تو نہیں رونا چاہیے، مصائب تے بندہ رویا۔ نہ میں بی بی پاک دا ذکر کیتا ہے نہ اودیاں پتراں دا ذکر کیتا ہے، اجے تے میں گل ہی کوئی نہیں کیتی، بندیاں دی آئے میرے تک آئی ہے۔ یہ مطلب ہے نواں بندہ آکے گا یہ صرف مصائب تے نہیں روندے، یہ مسئلے تے بھی روندے نے، نہ مسئلے تو نہیں روندے۔ اصل گل ہے تو آؤندا جاندا رہنا مجلس جڑے بندے دی ہائے میرے تک پہنچی ہے نا ہائے، میں تینوں دسنا جننے روئے نے نا انہاں دے اندر یہ گل ہے اللہ تے جس جانور نے بھی قربانی دینی ہوئے انہوں بھی واڑا تو نہیں پھڑن دینا، اے رقیہ دے پترانوں واڑا تو پھڑ دیا سی۔ سلام اللہ علیہ آباد۔ میری آنکھیں چانسو آ گئے تو میں دعا کرنا اس ویلے پاکستان کر لگا بچے کرن لگا اس درد نو میں پورے پاکستان چ بیان کیتا ہے۔ مینوں 8واں 9واں دن تسی میری پچھلیاں مجلساں ہفتے دیاں سن لو، میں ہر جگہ درد دا اظہار کیتا ہے۔ میں کیا پاکستان وہ ملک ہے جتھے اج کچھ اضلاع ماواں چپ نہیں پیاں کردی، بھੈਣਾਂ سو نہیں سکدیاں پیاں آرام نال، جنہاں دے بچے جنہاں دے بیٹے جنہاں دے بھرا اے جاندے سمندر دی نظر ہو گئے۔ مینوں بچے نے گل کیتی ہے، میں اوکھیا ہو کے تھوڑے سامنے فضائل پڑھیا ہے، اس آکھیا وہ جڑی کشتی ڈوبی ہے نا میرا بھرا نہیں لبا، گمشدہ وچ میرا بھرا ہے۔ ہن ماواں ایک امید نال زندہ نے کہ کوئی آ کے آکھے بچ گیا ہے نا۔ میں ایک ماں دا وین تانوں سنانا تے دعا کرنا، پریشان اللہ حال لوگاں دی پریشانی دور فرمائے، اللہ
اللہ کسی موجزے نال پتر ماواں نوں ملائے پاکستان چ مولا تواڈے ویر نوں اپنے حفظ و امان چ رکھے تے توڑ گھر پہنچائے تواڈے گھر میں تے دعا کر سکدا روندیاں اکھاں نال اونج میں ایک گل کیتی ہے کہ بلا ماواں جڑیاں نا ماواں اس ویلے ہولی ہولی دن زیادہ گزرتے جاندے نے تے ہولی ہولی جنیاں بیبیاں ہوندیاں نو کی آ کے آندیاں نے مشکل ہی لگتی ہے دن بڑے ہو گئے نے پھر ماں اطمینان کر دی وہ یہ نہیں آتی میرا پتر ہونا زندہ آندی ضرور ہے دل تے ہے زندہ آ جائے جدو مایوس لوگ کر دیں ادو آندی ہے دعا کرو لاش لب جائے خدا دی قسم پوچھتے نے بندے اماں جی لاش لب گئی تو کی کرو گے وہ آندی ہے میں ہتھی دفنا لواں میں قبر بنا لواں میں روز جاواں میں قبر تے قرآن پڑھاں میں پتر نال گلاں کراں جیڑی ماں ہتھاں نال قبر بنا لوے وہ قبر تے آندی ہے گلاں کردی ہے رو رو کے آندی ہے ویڑا اجاڑ کر گیا میرا گھر برباد کر گیا ایک باری گھر اسی بڑے اوکھے ہاں میں اعلان کر رہا 10ویں دن دا جیڑی ساڈی اماں جیڑی ساڈی بہن چپ نہیں پہ کر دی جدی لاش نہیں لبھی شیعہ نہ ہو لوگوں اساں انتظام کیتا ہوندا ہر تھاں تیاں بہناں بیٹھیاں ہوندیاں نے ساڈیاں جیڑی ساڈی ماں چپ نہیں پہ کر دی بہن چپ نہیں پہ کر دی انہوں مجلس وچ لیا کے ساڈیاں تیاں وچ بٹھا دیو ویکھو انہوں بھلدا کیویں نے ایتھے کھلو کے اسی دساں گے رقیہ لبدی نہارا فرماندی سے کہ تو لب ادھر نظر آؤ میں اجڑی دے بیٹھے مولا دونوں جزائے خیر دے کربلا دے گاؤں میں جی ہر گاؤں میں غلط ہو سکتا ہے 6 بیٹے تسی روز سن دے ہو 6 بیٹے 2 ویر دیاں انگلیاں چو آ جڑے جنازے ہونے نے انہاں دے ہونے آ جڑے کوفہ دے دریا جی انہاں دے پڑھ دینا 2 ویکھے ویر دیاں انگلیاں 2 شام غریباں کوڑیاں دے سمت لے جڑے 2 گواچے نے نا پھر بی بی نو لبے نہیں کدی میں بھی پڑھنا انہاں لیکن اج تک چونکہ تابوت 2 شہزادیاں دے نے او پڑھنا انہاں دے متعلق ایک میرے دل دا درد ہے میرے کو روایت پہنچی ہے سن لو اے ملعون جدوں لے کے شام جا رہا سن وچ کربلا چوں اے مومناں دے پنڈاں چوں نہیں سن گزار دے مومناں دی آبادی آندی سی تے باہروں لے جاندے سن تے جتھے مارن والے منافقاں دی آبادی آندی سی او دے وچوں دی گزاردے سن ایک تھاں ایک قافلہ گزریا پر رش بڑا سی تے مارن کوئی نہیں آیا رش بڑا سی مارن کوئی نہیں آیا تے حضرت رقیہ نے پوچھا سجاد بیٹا ایتھے کی ہے میرے مولا فرماندے نے اماں یہ لوگ اپنے امتحان لگے نے فرماندے نے کی کر دینے فرمایا اماں منڈی لگی ہے ایتھے جانور بھی وکدے نے تے بچے بھی وکدے نے عرب دیاں منڈیاں چھوٹے چھوٹے بچے بھی وکدے نے بی بی رو کے فرمایا سجاد بیٹا میں تینوں کدھرے نہیں آکھیا روک جدوں تو روکنا ہے تینوں مار دینے مگر میرا پتر اگر ہو سکتا ہے تے تھوڑا جہا ایتھے روک کے ویکھ متے میرے وکدے منڈی جان میں جان دے کے خریدا ہن انہاں دی گل سننی تے جنہاں دے جنازے ایک دعا پہلا کرو قرآن کھولنے برکت واسطے رویا میں رویا تسی رو دعا آمین کو صرف منہ نال آمین ہاتھ اٹھاؤ یا نہ آمین کو دعا کرو عید دے دناں چ کسے گھر لاش نہ جڑے بندے سمجھدے نا عید چ پہ روندے نے اج بھی تیجا دن ہے بندے موٹر سائیکلاں تے چڑھے میں سلام کرنا اپنی تیاں نو تے اینا پتراں جڑے موٹر سائیکلاں تے چڑھن دی بجائے لبدے پھردے نے بی بی دے پتراں دی مجلس کی اے میرے لوے کو نوجوان بچیو اگر بیٹا تانوں کوئی پوچھے نہ کل کہ عید دے 3 دن تسی کدھرے لبے ہی نہیں انہاں نوں دسیا سے ساڈے جنازے ہونے دا اے اجڑ گیا جے ویڑا بدول دا عید دیاں خوش
حبشیہ نو نظر لگ گئی زہرا دے بیڑے وچ. دو جملے پڑھنا انہاں ہمیشہ تانوں یاد آ جان گے. پیر افتخار حسین شاہ فیصل آباد دے اہل سنت عالم دین انہاں دو گلاں لکھیاں نے، دو وہی کھا جان گیاں جنازے ویکھن دا ضرور اکھاں تیار ہو جان گی. آنسو ہی چاہیے نا، کوئی مضمون لمبا نہیں. انہاں دو جملے لکھے نے کھا گئے وچ ہونے چاہیے تواڈے ایتھے. احساس دا تعلق ہے مصائب نال، احساس مصیبت دا احساس نال تعلق. تسی ویندے ہو ایکسیڈنٹ ہویا ہوندا، کئی بندے سگرٹ لایا ہوندا لنگ جاندے، کئی بندے کھلار کے گڈی وچوں بوتلاں کڈ کے آندے نے پانی میرے کول ہے، پانی میرے کول ہے. یہ مطلب ہے مصیبت تے احساس دا نام انسانیت. ہن احساس میں تہاڈا دین دعان لگا ذہن چ احساس کرنا. علامہ افتخار الحسن صاحب لکھتے ہیں اہل سنت نے، فرماتے ہیں میں ہمیشہ مصائب وچ انہاں دی روایت پڑھی. کھا کے کربلا انہاں کتاب لکھی اردو دی. وہ فرماتے ہیں حارث ملعون جب مسلم کے یتیموں کو لے کر گھر سے صبح صبح دریا کے کنارے پر قتل کی نیت کے لے کے جا رہا تھا، کبھی یتیموں کے پیر زمین پہ لگتے تھے. استقبال کرنا دوبارہ کتوں پھڑے سن. آباد رہو جڑا اللہ جانوراں نو والا تو نہیں پھڑن دیندا تے دوواں یتیماں نو والا تو پھڑیا سی. فرماتے نے کبھی یتیموں کے پیر زمین پہ لگتے تھے، کبھی نہیں لگتے تھے. اچھا کیوں؟ کدی سٹ دیندا سی، کدی چک لیندا سی. ایک جملہ اور سنو، فرماتے نے اس کے گھر سے لے کر دریا کے کنارے تک ان مظلوموں کے بال بکھرے ہوئے تھے. ہایا کہ یہ تریجی اوکھی آئے وے، اگر فکر آ گئی تو ہوئے گی. فرماتے نے صبح دی سیر واسطے، دریا دی سیر واسطے کوفے دے بندے جا بھی رہے سن، کچھ بندے آ بھی رہے سن. اے وہ احساس دا جملہ اگر اندر آ گیا تو میں جنازے منگوا لینا بالکل 2-4 جملیاں تو بعد. فرماتے نے جب یہ ملعون ان یتیموں کو لے کے اس انداز سے ہنستا ہوا جا رہا تھا، بندے آ بھی رہے تھے دریا سے، جا بھی رہے تھے. اور احساس کرنا اس مصیبت دے موڑ تے. فرماتے نے یہ دونوں بچے آنے جانے والوں کی طرف حسرت سے دیکھتے. تو سن لیجیے گا، یہ دونوں بچے آباد رہو بھائی نوجوانوں، آنے جانے والوں کی طرف حسرت سے دیکھتے تھے کہ شاید کوئی اس ظالم سے پوچھے کہ یہ کون ہے اور کیوں ظلم کر رہا ہے. میں تواڈے درد نو صرف ہلانا ہے. مصائب تو سارا یاد ہے، یاد ہے. میں وہ یاد ہی کران لگا. میں کی پڑھا تو یاد نہیں؟ بولو چلو جی کر لو، جواب دیو. میں بھی رواں گا، تسی بھی رو گے. صرف جواب دینا، پڑھتا نہیں، جواب دیو. تو سا نہیں سنیا علماء کولوں ذاکرین کولوں وڈا آندا سی پہلے مینو مار. آ گیا، یاد آ گیا. چھوٹا آندا سی میرے سامنے میرے وڈے بھرا نو نہ مار. وڈے بھرا پیواں دی جگہ ہوندے نے، میں پیو نو قتل ہوندا نہیں ویکھ سکدا. بڑا آندا سی نکے ماواں دا پیار ہوندے نے، میں ماں دی گود دا بچہ اپنے سامنے بھرا نہیں ویکھ سکدا. چونکہ مزاحمت زیادہ بڑا کردا سی کہ مینوں مار. بڑا سی نا، بار بار آندا سی میں جو آنا مینوں مار، میں جو آنا مینوں مار. پھر میں کی پڑھنا ہے؟ میں اس منظر نو خطابت وچ بیان کراں؟ میری تقریر کمزور ہے، میری خطابت کمزور ہے کہ میں وہ منظر تواڈے ذہن وچ کیویں لیاواں جدوں نکے دے ویندے اس وڈے دیاں زلفاں جھل پایا، جڑے ویلے تلوار اس مار کے سر بلند کیتا تے دھڑ تھلے ڈگیا نا. اس ملعون نے ادھروں ویکھنا آ جدوں سارا آج سٹیا نا، نکے بھرا نے دور نہیں جان دیتا، راہ جو لے گئے ایتھے لا کے زمین تے بہ گیا، خون وچوں وگدا سی پیا. اس وڈے بھرا دی لاش پڑی ہے تے دریا وچ سٹن گیا، سارا ایتھے رہ گیا چھوٹے دی گود وچ. میرے نال ویکھنا اے جڑے لے کے گیا نا جی دریا وچ، اس جا کے دریا وچ وڈے دی جسم اطہر نو سٹ دتا. سٹیا تے ملعون آندا میں ڈر گیا کیونکہ لاش رڑنی چاہیے سی نا یار، جدھر پانی جا رہا بابا جی رڑنی چاہیے. آندا میں ڈر گیا. پھر میں سوچیا تھلے کوئی درخت ڈگا ہے، او دے نال دا کڑتا اڑ گیا. چلو میں اور کوشش کرنا پہ لاش رڑ جائے تھے نشان نہ رہے. او دوبارہ آیا نا، واپس آیا، او دو نکا وڈے دا سر گود وچ رکھ کے پہ آندا سی
مینوں بلا لو، مینوں نال لے چل، میرے اس دنیا جڑ کوئی گزارا نہیں۔ اس ملعون نے ایک چھوٹے دے والا جو ہاتھ پایا وہی چولی جو بڑے دا سر زمین تے ڈگیا، ایتھے رکھ کے تلوار ماری ہے، دوجا سر دے نال سٹیا تے لے کے چھوٹے دی لاش گیا۔ یہ ملعون خود روایت کرتا ہے کہ میں سوچتا سا تھلے لاش اڑی ہے، میں بڑے دی لاش میں چھوٹے دی سٹاں گا تے وہ نال ذرا زور لگے گا تے ٹک کے وہ بھی نال ٹر جائے گی۔ آندا میرا اندازہ غلط نکلیا تو مینوں خوف آ گیا، خواب نہیں سی، میریاں جاگدیاں اکھاں دے سامنے جدوں میں چھوٹے نو سٹیا نا او دے اوتے بڑے دیاں دوویں باواں بلند، دعا براواں دی گل وکھڑی بچ گئی۔ مینوں انج لگیا جی میرا دعوے میری ماں دے پیار۔ آندا پھر لاشاں ادھر نہیں گئیاں جدھر پانی جا رہا سی، یہ معجزہ بھی میں ویکھیا کہ لاشاں ادھر ٹریاں جدھروں پانی آ رہا سی۔ آندا میں ڈر گیا، دوویں سر میں تھیلے چ پائے تے دریا تو لے کے ابن زیاد دے دربار تک ایک بی بی دا اعلان میں پڑھنا تے جنازے ہونے، ایک مومنہ دا اعلان تھوڑے سامنے اعلان ہی کرنا، وہ میں اعلان واسطے 2-3 منٹ تھوڑے دیں۔ ابن زیاد دے دربار تک آیا، دریا دے کنڈے تو لے کے دربار تک پتہ لگدا سی کتھوں گزرے، کیویں لگدا خون دے قطرے ڈگدے تھیلے چ باز رہو۔ ابن زیاد دے پرے دربار چ سامنے آ کے انہاں والاں تو ہی پھڑے سن، کہنے لگا تو آکھیا سی زندہ یا مردہ لیاؤ، مسلم دے یتیم۔ پہلے تھیلا بلند کیتا، وہ کہنے لگا کٹ کے باہر وکھا، انہیں دوواں تھلے زمین تے سٹیا، پھر والاں چ ہاتھ پایا، والاں چ ہاتھ پاندا سی، پھر والاں تو ہاتھ پا کے چکے سامنے۔ ابن زیاد کہنے لگا منہ تے بڑا خون ہے اور ریت ہے، پہچان چ نہیں آ رہا، کوفہ بڑا دگا بازاں دا شہر ہے، تو ہو سکتا کسی اور دے پتر قتل کر کے میرے کو مسلم دے پتراں دا انعام لے جائے، کیویں میں یقین کراں کہ مسلم دے بیٹے نے؟ وہ کہنے لگا کیویں یقین تو نہیں کردا جدوں تو ویکھیا نہیں، منہ تے تو خون ہے۔ کہنے لگا خون تے میں تہاڈا کسے کولوں، پہلا تو دس یہ کیویں مسلم دے یتیم ہو سکدے نے؟ جڑی ابن زیاد گل کیتی ہے ایتھے بھی اساں رونے۔ کہنے لگا تو جدوں منہ تو ہے نہیں تے تینوں کیویں یقین نہیں پیا ہوندا کہ مسلم دے یتیم نے؟ کہنے لگا میں سنیا تے لوگاں دسیا بنو ہاشم دے جننے شہزادے ہوندے نا انہاں دے وال لمبے ہوندے نے، انہاں دے وال گھنے ہوندے نے، جڑے تو پیا وکھانا انہاں دے سر دے وال تھوڑے نے۔ اے ظالم بکواس کر کے آندا راتی لمبے سن، جدوں میرے گھر آئے نے لمبے نے، چل کے ویکھ میرے گھر انہاں دے وکھرے وال پے نے، راج انہاں دے وکھرے وال پے نے۔ مومنین آخری جملہ ہے پرے دربار چو ابن زیاد آکھیا کوئی بندہ ایسا ہے با اعتماد جڑا گھر دوویں سر لے جائے تے دھو کے لے آئے؟ اعلان کرنے لگا۔ لوگ کہتے ہیں وہاں سے 2 جنازے اکٹھے اٹھے تو قرآن مچ گیا۔ دل تے میرا ہے یہ بی بی رقیہ دے پردیسی پتران دے جنازے اٹھا، اینا کو کہرام مچ جائے کہ بی بی ساڑھے در راضی ہو گیا، اینا کو میرا دل پہ کردہ ہے کم سے کم جنازے انجے ہی نہ اٹھا۔ 2-3 جملے میں پڑھ دینا باجا بچے۔ ایک مومن کھلوتا اٹھ کے کہنے لگا میں تو کے لیاؤنا کار کھڑ کے، ایک آنے اینو آندے جشیہ، پورے دربار نے آکھیا اے علی دا شیعہ، ایک تے جھوٹ نہیں بولدا، دوسرا ذرا دا امتحان ہو جائے کنی کو محبت ہے انہوں۔ ادھروں ویکھیا جی آنج لے کے کھلوتا سی، ابن زیاد نے آکھیا تو لے جا تے کرو تو کے لیا، اے اوتھوں ٹریا خدا جانے کمیں ٹریا، اسا تے خالی جنازے ویکھنے میں نا، خدا جانے کہ بلا مومن کیویں اوتھوں ٹریا تے خراما خراما ٹردا ٹردا سمجھدا سامنے آ کے کہنے لگا ایتھے رکھ دے۔ اب حاضر وہ رل گیا تسی میرے نال، تھوڑا جا کو راہ مینوں چاہیے تاکہ میں جنازے دا جدوں دوویں سارے ایتھے رکھے نے، چولی اس اینج پھڑی ہے دوواں ہتھاں نال، دروازے تک گیا دوواں ہتھاں نال، جدوں دروازہ لنگ گیا نا دربار پیچھے رہ گیا، اس چولی نو ایک ہاتھ نال پھڑیا، ایک ہاتھ خالی کیتا ہے، جننے قطرے ڈگدے سن منہ تے مالدا سی، جننے قطرے ہاتھ تے ڈگدے سن منہ تے مالدا سی، 2 قطرے چوتھے قدم تے زمین تے ڈگے، مدینے وال منہ کر کے اندر یا رسول اللہ معافی دے دے، میرا بس لگتا میں تیری نسل دا خون آباد رو اپنی گلیاں چ رولن نہ دیتا۔ تو اتر والی 2 جملے پڑھ دینا، اے بس
آخری جو آنج ہاتھ دروازہ کھٹکھٹایا بی بی نے آکھیا آ گیا وہ جلدی آ گیا دروازہ کھول آنج دروازہ کھولیا خون دی بھری چولی ویکھی انہوں کی پتہ سی بچ کی ہے مینوں معافی دے آجے مومنہ سی انہوں بھی کچھ نہ کہنا مومنہ ویکھ کے کہنے لگی اپنے بندے نو عبد خدا گوشت دے ہونا سی تے کپڑا لے جاندو تو سارے کپڑے خون نال برباد آباد رہو سارے کپڑے خون نال برباد کیوں کیتے ہیں ہو سکیا دروازہ کھول گوشت نہیں انہیں دروازہ کھولیا اندر ہے کنڈی مار ایتھے چوڑی ہے کہنے لگا برتن لیا چھتی کر کیا کہ برتن لیا خالی برتن تھلے رکھے ایک برتن پانی دا لیا پانی دا ایک اور خالی لیا ایک اور خالی رکھے ادھروں بیٹھنا کہنے لگی ہے کیا کہنے لگا دو شہمہ تو کہ میں واپس جانا ابن زیاد دے دربار کہنے لگی بخا تو صحیح مومنہ سی اس آنج کی تن آنج مومنہ دی چیخ نکل گئی رو گیا کہنے لگی میں اجڑ گئی کہنے لگا پہچان لے نہیں آباد رہو بھائی پہچان لے نہیں کہنے لگے نہیں کہنے لگا پہچان یا نہیں ہوتے روئی کیوں ہیں کہنے لگی پہچانن نو چٹ پہلا دس کیڑی ماں دی عید برباد ہوئی کیڑیاں پہنا رول گئیاں نہیں دیا دینا کہنے لگا جے میں دس دیتا نا ایک اور نے تیرے کو تو آئے نہیں جانے لہذا میں دس دا نہیں چھوٹے دا سر قبلہ نال دے تشتے چ رکھیا بڑے دا سر گود چ رکھیا کہنے لگا پانی پا انہیں مومنہ نے تو پانی پایا جی وڈے شہزادے دے چہرہ مقدس تو جڑے والے خون آنج صاف ہویا سونا چہرہ چان تو سونا چہرہ آج تو نکلے نا حضرت مسلم دے بیٹے دا سامنے بی بی دی دوجی چیخ نکلی پٹ کے آندی ہے میں رول گئی جی کہنے لگا ہون پہچان نہیں آندی ہے نہیں کہنے لگا اللہ کی یہ بندی ہے پہچان یا نہیں ہوتے ہون کیوں روئی ہیں دل سنبھالنا ذرا کہنے لگی پہلا میں تینوں مینوں اے دس زبا تے کسے ایتھوں کیتا ہے اے منہ تے پہلا ماریا نے اے منہ تے نیلے دل کیسے نے اینوں چھڑان والا کوئی نہیں سی کہنے لگا دس نہ دوجا سر تو جدو دوجا تو ہے اچھی جگہ جی میں تو میز ہے نا کہ بنا یہ میز ہے جگہ اچھی کیتی ہے اتنے سونے کپڑے پائے ہیں صاف چادر پائیے یہ دووے چہرے آنج رکھے کٹی گردن تھلے رکھ کے چہرے آنج ٹکائے نے جی میں دووے پراوین دن سامنے کھلو گا کدی زیارت پڑی جی السلام علیکہ یا نبی اللہ السلام علیکہ یا رسول اللہ زیارت دے انداز چکھن گا ادھر ہاں جدو سامنے آئے نا دووے چہرے آنج سان آنج اشارہ کر کے پتہ نہیں کیویں برداشت کر گیا زمین کیویں کھلوتی رہی آسمان کیوں نہیں ڈگا مومن کیڑے حوصلے چ رہا کہنے لگا ہن دساں کہنے لگی دس بھی دے کہنے لگا آ یتیم مسلم دا بڑا بیٹا آ رقیہ دا چھوٹا بیٹا ہی چادر یاد نہیں رہی کوٹھے تے چڑھ گئی چھت دے چار چوبیرے بھجدی سی تے بھج کے آندی سی لوگوں عیداں مک گئی جے لوگوں رقیہ اجڑ گئی جے آخری جملہ میرے کو سن لینا تو انہوں پتا جنازہ اندر ہوئے اندر تے باہر بزرگ بیٹھے اندر بولو جلدی ایک بزرگ اندر ٹائم ہو گیا جنازہ چکنو چار بچے اندر جاندے نے جنازہ چکن کنا کو ٹائم لگتا ہے ایک منٹ چ واپس آ سکتے ہیں آ گلی تے آ جنازہ آ گلی تے آ جنازہ بزرگ اندر جنازے لے آؤ چار بچے اندر جاندے نے وہ 10 منٹ لگ جاندے نے وہ بزرگ دروازے چاہ کے آندہ لے آؤں نہیں ایک بچوں آؤں ہے آخری جملہ ہے وہ آگے کی آندہ وہ آندہ بزرگ سوڑ نہ کرو پینا نہیں چکن دیا پینا نہیں چکن دیا ماں نہیں پہ چکن دی اگر پینا کول ہوتے نہیں چکن دیا ماں ہوئے تیان دیا کتھے لے چلے جلسوں کے آڑے ہو چک لو جنازے انہاں دیا پینا ایتھے کوئی نہیں جے چک لو جنازے انہاں دی ماں کوئی نہیں جے ہاں میں ایک گل ضرور کرنا بی بی رقیہ ایک واری پترا نو لیا کے بچ رکھ اصل تابوت بنائے نے تیرے